ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں. ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بار بار آئے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں گے، ادب و شوق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور جی ہاں، یہ نیت بھی کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، سرکار کے کمالات، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو قرآن پاک نے کیا، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیات قرآنیہ میں کس کس مقام پر کیا کیا ارشاد فرمایا، اس تعلق سے حصول برکت کے لیے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ویسے تو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے ان مقامات کا ذکر اگر کیا جائے جن میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، تو اس قدر قرآن نے اس محبوب کے اوصاف بیان فرمائے، اس قدر قرآن پاک نے اس محبوب کے کمالات کا بیان فرمایا، اس قدر قرآن پاک نے ان کی مبارک عادات کا، ان کے معجزات کا ذکر فرمایا کہ اس کا بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے. یہ بات بالکل ایک کھلی سی حقیقت ہے جو پہلے بھی چند ایک مرتبہ اپنے سلسلوں میں عرض کی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. جی ہاں، یہ حقیقت اور بالکل کھلی حقیقت ہے
کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اب کسی بھی جہت سے کریں، کسی بھی حوالے سے کریں، کسی بھی انداز میں کریں، اس ذکر میں جو بھی بات ہم بیان کریں گے وہ صرف اور صرف حصول برکت کے لیے ہوگی۔ اس ذکر کا حق ادا کرنے کی ہمت ہم میں سے کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک نے کس انداز میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا آج کے سلسلے میں اور اس کے بعد والے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل اسی عنوان پر ہم کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ قرآن پاک نے جس پیارے انداز میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اسی ذکر خیر کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے نعت کہنا سیکھا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے دل میں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہوگا، جناب یہ نعت کہاں سے آ گئی، تو یہ سیدھی تلاوت قرآن کرو۔ نعت خوانی کے بارے میں بھی یقین جانیے شیطان کئی طرح کے وسوسے بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ نعت خوانی کیا ہے؟ نعت خوانی کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا، محبوب کے کمالات کو بیان کرنا، اپنے حبیب کے خد و خال کو بیان کرنا، حسن و جمال کو بیان کرنا، اوج و کمال کو بیان کرنا، جود و نوال کو بیان کرنا، ان کے فضل و کمال کو بیان کرنا، ان کی حسین عادات کا تذکرہ کرنا، ان کے معقولات و مشروبات کا تذکرہ کرنا، ان کے پیارے پیارے معجزات کا تذکرہ کرنا، یہی تو نعت خوانی ہے۔ اس کے سوا کیا ہے؟ اور قرآن پاک کی آیات طیبات کی طرف بڑھیں گے نا تو قرآن نے جا بجا کئی ایک مقامات پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس وصف کے بیان ہی کو تو نعت کہا جاتا ہے۔ نہیں، آپ اگر اس سلسلے کا عنوان جو آج ہماری گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد والے سلسلے میں جس موضوع پر ہم کلام کریں گے، اگر اس سلسلے کا عنوان ہی آپ یہ رکھیں نعت مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں، تو شاید بالکل بجا ہوگا کہ قرآن پاک نے کہاں کس انداز میں اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے۔ یہ کھلی حقیقت کی طرح ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہم ابتدا کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے، جس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے کتاب اللہ کی عظمتیں بیان فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اے کافرو، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتاری تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ قرآن پاک کی کئی ایک صورتیں ہیں نا، اس قرآن کی کسی ایک صورت کی مثال کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام تر مددگاروں کو بلا لو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک تاریخی حقیقت ہے، قرآن اللہ تعالی جل جلالہ کی لا ریب کتاب ہے، اور قرآن پاک کے اس دعوے کو عرب کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء، جنہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑا مان تھا، جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا ایک بے تاج بادشاہ کہا کرتے تھے، جن کے بارے میں قوم کی زبان پر بھی یہ ہوا کرتا تھا بڑا فصیح اللسان ہے، بڑا بلیغ البیان ہے، اس جیسا کلام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس جیسی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور بڑے بڑے استاذ جن کے سامنے زانوے تلمذ طے کیا کرتے تھے، لیکن یہ حضرات ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا، علمی اعتبار سے قداور شخصیت تھے، علمی اعتبار سے بہت بڑا نام تھے۔ جس طرح ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں والا، حکمتوں کا وارث، اس کے بارے میں بڑی باتیں ذکر کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے، اس کی مثال کوئی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن پاک نے یہ بات ذکر فرمائی۔ آج اس آیت کریمہ کو نازل ہوئے بھی تقریباً
اگر یہ کہا جائے کہ 1450 سال سے زائد کا وقت ہو چکا اور اس وقت تو 1440 سنہ ہجری آ چکا، تقریباً 1450 سال اس آیت کریمہ کو نازل ہوئے ہو چکے، آج تک کسی میں یہ جرت نہ ہو سکی کہ قرآن کی کسی ایک سورت کی مثل کو سورت بنا کر لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی لارائب کتاب ہے، اس کتاب میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کا یہ دعویٰ، یہ صاحب قرآن ہی کی عظمت و رفعت کا منہ بولتا ثبوت، اس کتاب کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ کتاب بے مثلوں میں مثال ہے تو جس محبوب پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس محبوب کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 مشہور آیت کریمہ ہے، اور اگر یہ کہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت بڑی تعداد اس طرح کی ہوگی جن کو شاید یہ آیت کریمہ زبانی یاد ہوگی، تو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے ترجمے پر غور کیا جائے نا، اور تھوڑی دیر کے لیے بندہ عالم تصورات میں جائے، عالم تخیلات میں جائے، غور کرنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا مقام رفیع عطا فرمایا، کس قدر عزت و عظمت سے نوازا۔ اس کے ترجمے پر غور کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ غور کرتے چلے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب جاننے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کون؟ اللہ، اللہ کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی درود بھیجتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اس محبوب کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور خوب یہ سلسلہ جاری و ساری رکھو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس آیت مبارکہ پر غور فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بھی پیش نظر رہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسا پیارا نام جس کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات کہ لگاتار جس کی تعریفات کا سلسلہ جاری رہے۔ ہمارے آقا کی تعریفات کا سلسلہ کیسا جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل ہے، غیر محتاج ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کی طرف سے کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمانے کا؟ کب تک جاری رہے گا؟ اس آیت کریمہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا، تو نہ جانے کب سے یہ سلسلہ جاری ہے، نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم سو جاتے ہیں، فرشتوں کو نیند نہیں آتی۔ ہم تھک جاتے ہیں، فرشتے تھکتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے کھانے پینے اور روزمرہ کے کئی ایک معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نورانی مخلوق فرشتے ان تمام طرح کے کاموں سے پاک ہیں۔ لگاتار اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں بھی فرمایا گیا اے ایمان والو اس محبوب پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ آئیے درود و سلام کی کثرت کریں، درود پاک بھی پڑھیں، صلاۃ و سلام بھی پیش کریں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں صلاۃ یعنی درود پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا اور سلام پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں یہ چیز توجہ میں رہے کہ ایسا درود پڑھنے کا اہتمام بھی کیا جائے جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ دو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اگر بیان کی ابتدا میں جو درود پاک میں نے پڑھا اس درود پر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسا پیارا درود ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो सलात में दरूद आ गया, अस्सलाम सलाम आ गया। तो जो भी दरूद पाक पढ़े अच्छी बात है, लेकिन ऐसे दरूद पाक के पढ़ने का एहतमाम भी किया जाए जिसमें दरूद भी हो सलाम भी हो। और आपकी तवज्जो के लिए एक बात और भी अर्ज करता चलो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको सैयद सज्जाद कहा जाता है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नूर नज़र लख्ते जिगर सैयदना अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पोते। आप इरशाद फरमाते हैं अल-कौलुल बदी में और सआदतुद दारैन में आपके इस इरशाद को नकल किया गया। आप इरशाद फरमाते हैं अलामतु अहले सुन्नति कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह। अहले सुन्नत की अलामत और निशानी ये है कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ते हैं। हमारी अलामत क्या है? कसरत से दरूद पाक पढ़ना। जब हमारी अलामत ही कसरत से दरूद पाक पढ़ना है, फिर हम चुपचाप करके क्यों बैठे? 2 4 5 10 मरतबा क्यों पढ़े? हम हैं ही कसरत से दरूद पढ़ने वाले। अहले सुन्नत की अलामत क्या है? कसरत से दरूद पाक पढ़ना। आप अगर गौर करेंगे तो बिल्कुल वाज़ेह ये अंदाज में आपके सामने चीज आ जाएगी। अजान से पहले दरूद, अजान के बाद दरूद, दुआ से पहले दरूद, दुआ के बाद दरूद। आप तावीज़ात अत्ताहिया के बस्ते पर तावीज़ लेने के लिए चले जाएं, तो जब आप वहां हाजिर होंगे ना, आपको कोई वजीफा बताया जाएगा, या सलामो पढ़िए, या वदूदू का विर्द कीजिए, या अजीजू, या गनीयू, ये अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के मुबारक नाम है। इन नामों में से किसी का विर्द अगर आपको कहा जाता है, ये वजीफा कर लीजिए। साथ ही साथ ये कहा जाएगा इतनी मरतबा पहले दरूद पढ़ना है, इतनी मरतबा बाद में दरूद पढ़ना है। 3 मरतबा पहले पढ़ लो, 3 मरतबा बाद में पढ़ लो। ये पहले दरूद बाद में दरूद, अजान से पहले दरूद बाद में दरूद, दुआ से पहले दरूद, दुआ के बाद दरूद, ये सब क्या है? अलामत अहले सुन्नति कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह। अहले सुन्नत की अलामत और निशानी ये है कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले हुआ करते हैं। जब हम हैं ही कसरत से पढ़ने वाले, तो फिर थोड़े पर इक्तिफा क्यों करें? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आपको लेकर चलूं। आला हजरत का नातिया दीवान हदाए के बख्शिश, आपने इसमें जो सलाम हमें अता फरमाया, सलाम का तोहफा। अब पूरी दुनिया में शर्को गरब शमालो जुनूब कहीं भी चले जाए ना, तो जुमुआत मुबारक के इज्तिमाआत में, इज्तिमाआत मिलाद में और कई एक मौके पर ये सदाए दिल नवाज आपके कानों में गूंजती महसूस होगी। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये लाखों सलाम क्यों? हम 10 20 25 50 वाले हैं ही नहीं है। अलामत अहले सुन्नति कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह। अहले सुन्नत की अलामत यह है कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले होते हैं। जब हम हैं ही कसरत वाले, तो फिर कम पे इक्तिफा क्यों करें? और एक कदम और आगे बढ़िए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी हदाए के बख्शिश में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में अब यहाँ हदिया किस अंदाज में पेश किया जा रहा है? कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। नहीं, लाखों की बात भी नहीं हो रही, अब तो बात करोड़ों पे जा रही है। क्यों? अलामत अहले सुन्नति कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह। हमारी अलामत ही ये है कि हम कसरत से अपने करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद पढ़ने वाले हुआ करते हैं। तो जब हमारी अलामत कसरत वाली है, तो हम कम पे इक्तिफा क्यों करें? कम पे इक्तिफा करना ये तो फिर समझ ही नहीं आता कि जब हम हैं ही कसरत वाले। तो ये आयत दरूद आपकी खिदमत में अभी मैंने तिलावत की। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इस आयत करीमा में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कैसी तारीफ बयान फरमाई, और इस आयत करीमा में कैसी प्यारी नात का जिक्र है। अल्लाह भी दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, दरूद भी भेजो और खूब खूब सलाम भी पेश करो। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ जो कुरान ने बयान फरमाई, वैसे तो कई तरह के औसाफ जिक्र किए गए इस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में। उन औसाफ में से एक बड़ा प्यारा वस्फ जो कुरान ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाया,
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب غور کرتے چلے جائیے، اللہ تعالی جل جلالہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا، اور اللہ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت، سب جہانوں کے لیے یہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں، آپ امم سابقہ کے حالات پر غور کیجئے، پچھلی امتوں میں کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے، کتنے ہلاک کیے گئے، کس کس طرح کے عذابات ان قوموں پر آئے، بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، آندھی اور طوفان اس شدت سے آیا، قومیں ہلاک ہو گئے، مختلف طرح کے عذابات تھے جو ان قوموں پر آئے، زمین میں دھنسا دیا گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، مختلف طرح کے عذابات میں یہ اقوام مبتلا ہوئی۔ جن جن گناہوں کی وجہ سے، جن جن نافرمانیوں کی وجہ سے، جن جن خرافات و خباثات کی وجہ سے یہ اقوام تباہ ہوئی ہیں، اگر آپ غور کریں گے وہاں ایک گناہ ہوتا تھا قوم پوری کی پوری برباد ہو جاتی۔ اہل مدین کا جرم کیا تھا؟ کم تولنا، اس کم تولنے کی وجہ سے یہ قوم برباد کر دی گئی۔ ایسے دیگر کے حالات بھی دیکھیں گے نا تو اس سے ملتی جلتی کیفیات آپ کے سامنے آئے، جب وہاں صرف ایک جرم کی وجہ سے قوم برباد کر دی جاتی تھی، یہاں آپ اگر غور کریں گے نا وہ سارے کے سارے جرائم، وہ سارے کے سارے گناہ، وہ ساری کی ساری غلطیاں شاید آپ کو یکجا نظر آئیں گی، لیکن پھر بھی نہ دھنسایا جا رہا ہے، نہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، نہ چہرے مسخ ہو رہے ہیں، نہ مکان پر لکھا ہوا آتا ہے، نہ کپڑے پر لکھا ہوا آتا ہے، نہ ہوا اور آندھی اس انداز میں چلتی ہے کہ اجتماعی طور پر امت کی ہلاکت کا سبب بنے۔ کیوں؟ کیا کبھی غور کیے؟ خالق کائنات جل جلالہ نے ذکر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک یہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں جلوہ فرما ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اجتماعی طور پر عذاب سے بچے تو یہ بھی صدقہ ہے اس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ یقین جانیے، بالکل کھلی حقیقت ہے، جو بھی ہے نا یہ سارے کا سارا صدقہ ایسے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو نظام قائم ہے نا، یہ سارے کا سارا نظام بھی اسی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے قائم ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو ہیں ہی سرکار کی وجہ سے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوبیت عطا کی ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں دیگر انبیاء کو مخاطب کیا نا، بالکل واضح انداز میں اگر آپ غور کریں گے اور تلاوت قرآن کریں گے، خالق کائنات جل جلالہ نے جس نبی کا تذکرہ کیا نا، اس نبی کا نام لے کر بات، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا نوح، یا عیسیٰ، کئی ایک انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا۔ جس بھی نبی کا تذکرہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب ان کو مخاطب کیا، ان کا نام لے کر ان سے بات کی گئی، نام لے کر بات کی گئی۔ جب وہ بھی نبی ہیں، ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نبی ہیں، لیکن وہ صرف نبی ہیں، یہ نبی الانبیاء ہیں، وہ صرف نبی ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ اشرف الانبیاء ہیں، یہ باعث تخلیق ارض و سما ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو جو مقام رفیع عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ان کو یاد فرمایا، نام ذکر کیا گیا، اے ابراہیم، اے موسیٰ،
اے آدم، اے عیسیٰ، اے زکریا، اے یحییٰ، یہ قرآن پاک کی آیات و طیبات میں سارا ذکر فرمایا گیا. لیکن جب اس محبوب کی باری آتی ہے، مخاطب ان کو بھی کیا گیا، بات ان سے بھی کی گئی، تذکرہ ان کا بھی آیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو بھی شرف ہم کلامی سے نوازا. لیکن یہاں شرف ہم کلامی کس انداز میں؟ یا محمد کہہ کر پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں فرمایا. یہاں یاد کس پیارے انداز میں کیا جاتا ہے؟ القاب جلیلہ ذکر کیے جاتے ہیں، اوصاف جمیلہ کا بیان ہوتا ہے. کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا. یہ مختلف طرح کے القاب اور اوصاف ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا. یہاں نام ذکر نہیں کیا گیا، اوصاف اور القاب بیان فرمائے گئے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ رب ہو کر اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر مخاطب نہیں فرماتا. اوصاف جلیلہ، القاب جلیلہ ان کے ذریعے ذکر کیا جا رہا ہے. اور آپ کی توجہ کے لیے مزید عرض کرتا چلوں، آگے بڑھتے چلے جائیے. اور جو عنوان آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا، اسی عنوان کے پیش نظر دیکھتے چلے جائیں گے، حقیقت آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی. وہ عنوان کیا ہے؟ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی روشنی میں. آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. سورہ توبہ، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی اوصاف ذکر فرما دیے. ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس وہ عظمتوں والے رسول آ گئے جو تمہیں میں سے ہیں. عظمتوں والے رسول تمہارے پاس آئے. پہلی بات اس آیت کریمہ میں ذکر یہ کی گئی، جب وہ عظمتوں والے رسول آئے، قرآن نے جا بجا کئی ایک مقامات پر ذکر کیا نا. کہیں قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گئے. کہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ عظمتوں والے رسول آئے جو تمہیں میں سے ہیں. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی. یہ بار بار جو قرآن آمد کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں برہان کہہ کے، کہیں رسول کہہ کے، کہیں نور کہہ کے، کہیں مختلف طرح کے انداز اختیار فرما کے، یہ وہ ساری چیزیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی زبان پر بھی یہ جملے آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس محبوب کی آمد کا تذکرہ کرتا ہے، وہ صاف ذکر کر کے تذکرہ کرتا ہے. جب اللہ رب ہو کر اس محبوب کا تذکرہ فرما رہا ہے، تو ہم کیوں نہ مستانہ وار ان کا تذکرہ کرتے چلے جائیں. گلیوں میں جلوس کی صورت میں، مساجد میں اجتماعات کی صورت میں، گھروں میں محافل کی صورت میں محبوب کا ذکر کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، سناتے جائیں، سنتے جائیں، اور محبت کے ساتھ جھومتے جھومتے نعرے بلند کرتے چلے جائیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا. یہ آمد کا تذکرہ قرآن نے فرمایا. اور یہ بات ذکر کرنے کے بعد اب قرآن ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. اے اس محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے اگر صرف وہ واقعات آپ کے سامنے عرض کروں نا، وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت سے محبت کے اظہار پر مبنی ہیں. راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، غاروں کی تنہائیوں میں جا جا کر رونا، معراج کے موقع پر یاد کرنا، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 جانور ذبح کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا میرے مولا یہ ایک میری طرف سے قبول فرما لے، دوسرا میری گنہگار امت کی طرف سے قبول کر لے. یہ اس انداز میں التجائیں پیش کرنا، ربی امتی ربی امتی، یہ کلمات عرض کرنا. تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی. اور پھر قرآن کہتا ہے حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے میں بہت حرص فرماتے ہیں. مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ رؤوف الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہی اوصاف اپنے محبوب کے لیے بھی ذکر فرما دی. یہ محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
اسی آیت کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب مدینہ طیبہ حاضری ہوتی ہے، محبوب کے در دولت پہ حاضر ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو، بالمؤمنین رعوف الرحیم، یہ نبی ایمان والوں کے لیے مہربان بھی ہیں رحیم بھی ہیں، یہ رعوف ہیں رحیم ہیں کرم فرمانے والے مہربان ہیں۔ کہتے ہیں آقا مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ حضور میں مومن بن کے آیا، میں ایمان والا ہوں، آپ مومنوں پر رعوف الرحیم ہیں، حضور نگاہ کرم فرما دیجئے، نگاہ لطف و عنایت فرما دیجئے۔ آقا میں سائل ہوں، قرآن نے آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آقا سوالی بن کے آیا ہوں، میری خالی جھولی کو دامن مراد سے بھر دیجئے گا۔ آئیے سورہ یونس کی آیت نمبر 108 سننے کی سعادت حاصل کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، حق تمہارے پاس آ گیا۔ یہ آیت کریمہ بھی نعت رسول اکرم ہے، محبوب کی آمد کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کے لیے لفظ حق استعمال کیا جا رہا ہے، تمہارے پاس حق آ گیا۔ یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں، آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے حق پر تھے، یہ محبوب حق بن کے آئے، یہ خود سراپا حق ہے، دوسرے حق پر تھے یہ حق بن کے آئے۔ اور پھر مزید آگے بڑھیے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا، زندگی کی تاریکیوں میں اجالا کرنے والے، دل کی گندگی کو نورانیت میں تبدیل کرنے والے، دل کی ظلمات کو نورانیت میں تبدیل کرنے والے۔ کعبۃ اللہ بتوں کی آماج گاہ تھا، کعبۃ اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر کے اس کو نورانیت عطا کرنے والے، اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد جو بات ذکر کی جا رہی ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا اور چمکا دینے والا سورج، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان ہدایت کے سورج ہیں، سورج سب کو روشنی عطا کرتا ہے، محبوب نے کیسا مشرق و مغرب کو منور کیا، اور چار دانگے عالم کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، یہ کیسا پیارا سما ہے۔ اور آئیے اس سے بھی آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ سابقہ دینوں پر ان کو غالب کر دیں۔ بقیہ انبیاء بھی دین لے کر آئے، بقیہ انبیاء بھی کتابیں لے کر آئے، بقیہ انبیاء بھی صحائف لے کر آئے، لیکن جب اس محبوب کی جلوہ گری ہوتی ہے، جب اس محبوب کی جلوہ فرمائی ہوتی ہے، کیفیت کیا ہے؟ یہ سارے ادیان کو نسخ کرنے والے، یہ سارے کے سارے ادیان کے احکام کو ختم کر کے اپنا علم بلند فرمانے والے، اللہ کے حکم سے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی یہ اس لیے آئے کہ تمام دینوں پر ان کا دین غالب آ جائے۔ اور جب اس محبوب کی جلوہ گری ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر کے اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھوں گا۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ دور بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، مرور زمانہ سے کئی چیزوں میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں، لیکن یہ نبی جو دین لے کر آئے
صبح قیامت تک انہی کا دین رہے گا اور انہی کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے، انہی کے نام کا چرچا ہوتا رہے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام الدین۔ اے حبیب، آج میں نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ دین مکمل کرنا یہ بڑی عزت افزائی والی بات کہ اب قیامت تک آپ کا دین رہے گا۔ لیکن یہاں اگر لکم میں جو لذت ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں نا، اس کا جلوہ ہی کچھ اور ہے۔ میرے پیارے حبیب، آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ پر اپنی نعمت پوری کر دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت تک کے لیے اب سرکار کا دین چلے گا، سرکار ہی کا سکہ چلے گا، سرکار ہی کا ڈنکا بجے گا اور اسی آقا کے نام کے پرچم بلند ہوتے رہیں گے۔ اور آئیے آپ کی توجہ کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کا اعزاز جو اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ نبوت بھی اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم کر دیا گیا۔ اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سرکار کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی بن کے جلوہ فرما ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ اوصاف بیان ہو رہے ہیں، کمالات بیان ہو رہے ہیں، خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، ان کی عزت افزائی کا سامان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام رفیع عطا فرمایا اس کا تذکرہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بھی دیکھتے چلے جائیں، پچھلے انبیاء کی دنیا میں جلوہ فرمائی کی صورتیں ہوتی رہیں، وہ نبی جلوہ گر ہوتے رہے، ایک شہر کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک علاقے کے لیے۔ ایسا بھی ہوا ایک وقت میں دنیا میں کئی ایک نبی تشریف فرما رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت شعیب ایک ہی زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت نوح ایک زمانے میں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک ہی وقت میں کئی نبی دنیا میں تشریف فرمائے۔ یہاں کیفیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے، حضرت عیسیٰ کے ولادت کے 571 سال بعد ہمارے آقا کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوتی۔ سرکار 20 اپریل 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے، صدیاں پیچھے خالی ہیں، کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور جب ان کی جلوہ گری ہوتی ہے، ان کے زمانے میں، ان کے بعد اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، یہ آخری نبی بن کے جلوہ فرما ہوئے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب پر اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سرکار کی رسالت عام ہے، سرکار کی نبوت عام ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ سرکار ایک علاقے کے لیے نہیں آئے، محبوب ایک قوم کے لیے نہیں آئے، محبوب ایک شہر والوں کے لیے نہیں آئے۔ ان کی جلوہ گری ہوتی ہے تو ساری انسانیت کے لیے، اور صبح قیامت تک اب انہی کا دور چلے گا۔ اور یہاں مزید ایک آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے ایک بڑی پیاری بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو بھی رسول جس قوم کی طرف بھیجا نا، اس قوم کی زبان اس رسول کو سکھا کے بھیجا۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے دنیا میں آ کر کسی کے سامنے ذانو میں تلمذ طے کیے ہوں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر کسی کو اپنا استاد بنایا ہو۔
اللہ تعالیٰ جس بھی نبی کو بھیجتا ہے نا سکھا کر بھیجتا ہے. جو بھی نبی جس قوم میں آئے اس قوم کی زبان سیکھ کے آئے. ہمارے آقا کس قوم کی طرف ہے؟ ساری انسانیت کی طرف، ساری دنیا کی طرف. ہمارے آقا صبح قیامت تک آنے والوں کے نبی بن کے جلوہ فرما ہوئے. تو بالکل واضح سی بات ہے، دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں نا ہمارے آقا ہر زبان کو جانتے ہیں. ایک پنجابی شاعر نے یہ بات ذکر کی، کہتا ہے روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سنندا ہزاراں دیاں بولیاں. اب مدینہ طیبہ حاضر ہو نا سنہری جالیوں کے روبرو، کئی زبانیں بولنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں اور کتنی مزے کی بات ہوتی ہے. ہر زبان بولنے والا اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی مادری زبان میں اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے سنا رہا ہوتا ہے، اپنی عرض پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنی معروضات پیش کر رہا ہوتا ہے. محبوب کو عرض کر رہا ہوتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں نا، اللہ کی بارگاہ میں میرے شفیع بن جائیں. حضور نظر عنایت فرما دیجئے، یا رسول اللہ شفاعت کی بھیک عطا کر دیجئے. حضور بار بار اپنی بارگاہ کی حاضریوں کی نوید سنا دیجئے. ہر ایک عرض کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک فریاد پیش کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپنا معافی ضمیر اپنی اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوتا ہے. اور ہر ایک کا یقین یہ ہوتا ہے، ہر ایک دل و جان سے یہ عقیدہ لیے یہاں حاضر ہوتا ہے میرے آقا میری عرض کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور میری عرض پر نظر رحمت نظر شفقت بھی فرما رہے ہیں. بات وہی ہے کہ روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سنندا ہزاراں دیاں بولیاں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع کے بارے میں چند ایک آیات مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی. آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اسی عنوان کو لے کر آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ادب کی دولت ہمیں نصیب فرمائے، ساری زندگی اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے رہیں، سناتے رہیں، اپنی نسلوں کو بھی ذکر کی لذتوں سے فیض یاب کرتے کراتے رہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.